شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے کیمپس میں عازب اپنے متمول خاندان، مہنگی گاڑیوں اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن دولت کی ریل پیل اور مغرب زدہ ماحول نے اسے حد درجہ مغرور اور لاپرواہ بنا دیا تھا، جس کے لیے لڑکیاں صرف وقت گزاری کا ایک ذریعہ تھیں اور وہ حسن اور ظاہری چمک دمک کا دل دادا تھا۔ اسی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں حیا نامی ایک انتہائی سادہ، باوقار اور پردہ دار لڑکی بھی پڑھتی تھی، جو اپنے نام کی طرح حیا کا مجسمہ تھی اور یونیورسٹی کے اس ماڈرن ماحول میں بھی عبایا اور حجاب پہن کر اپنی نظریں جھکا کر گزرتی تھی، جس کی وجہ سے عازب کے دوست اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن عازب نے اپنے دوستوں کے سامنے شرط لگائی کہ وہ اس مغرور اور پردہ دار لڑکی کو بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کا حجاب اتروا دے گا اور اس کا غرور خاک میں ملا دے گا۔ اس گھناؤنے ارادے کے ساتھ عازب نے حیا کا پیچھا کرنا شروع کیا اور روزانہ اسے قیمتی تحائف، پھول اور محبت کے جھوٹے خطوط بھیجنے لگا، لیکن حیا نے کبھی مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور ہمیشہ اس کے تحائف کو کچرے کے ڈبے میں پھینک کر خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ حیا کی اس بے رخی نے عازب کے اندر کی انا کو بری طرح جھنجھوڑ دیا اور وہ اس کی پاکیزگی اور خاموش سحر میں آہستہ آہستہ خود ہی سچی محبت کی گرفت میں آنے لگا، اور اب اس کا مقصد صرف شرط جیتنا نہیں بلکہ حیا کو پانا بن چکا تھا۔ ایک شام جب شدید بارش ہو رہی تھی اور یونیورسٹی کا کیمپس خالی ہو چکا تھا، عازب نے حیا کا راستہ روکا اور تڑپتی ہوئی آواز میں بولا کہ حیا، میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میں تمہارے لیے اپنی دنیا بدل دوں گا، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا، بس مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ حیا نے اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور انتہائی پرسکون لیکن مضبوط آواز میں جواب دیا کہ عازب صاحب، جو مرد سچی محبت کرتا ہے وہ لڑکیوں کا راستہ نہیں روکتا بلکہ عزت کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو اپنے والدین کو میرے غریب باپ کے گھر بھیجیں، اور یاد رکھیں کہ میری محبت کا راستہ کسی پارک یا ریسٹورنٹ سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور نکاح کے پاکیزہ رشتے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ کہہ کر حیا وہاں سے چلی گئی اور عازب سڑک پر کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ اس کے دل پر حیا کے الفاظ ایک تیر کی طرح لگے تھے اور اسے پہلی بار اپنے گناہوں اور غلط طرز زندگی پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ گھر آیا اور اس نے اسی رات اپنی زندگی میں پہلی بار جائے نماز بچھائی اور رو رو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور دعا کی کہ یا اللہ، مجھے حیا کے قابل بنا دے۔ اگلے ہی دن عازب نے اپنی ماں سے بات کی اور ضد پکڑی کہ وہ صرف حیا سے نکاح کرے گا۔ اس کی امیر ماں نے جب سنا کہ لڑکی غریب ہے اور حجاب کرتی ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایسی پسماندہ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، لیکن عازب نے اپنی بات پر اڑ گیا اور بولا کہ اگر شادی ہوگی تو صرف حیا سے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ عازب کے بدلے ہوئے اور سنجیدہ مزاج کو دیکھ کر اس کے والد نے حیا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب عازب کے والدین حیا کے چھوٹے اور سادہ سے گھر پہنچے تو حیا کے والد، جو کہ ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ عازب کے والد نے حیا کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط رکھی کہ شادی کے بعد حیا کو یہ عبایا اور حجاب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہمارے خاندانی پروٹوکول میں یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ حیا، جو اندر کمرے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، وہ باہر آئی اور اس نے عازب کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ معذرت چاہتی ہوں انکل، جو پردہ میرے رب کا حکم ہے اور جو میری حیا کی ڈھال ہے، میں اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بنگلے اور دولت کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر عازب کو مجھ سے محبت ہے تو اسے میرے حجاب سے بھی محبت کرنی ہوگی، کیونکہ میری خوبصورتی صرف میرے شوہر کے لیے ہے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ عازب کے والد حیا کے اس پختہ ایمان اور غیرت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کا سر احترام سے جھک گیا۔ عازب، جو باہر گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، جب اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے والد سے کہا
کہ ابو جان، حیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے اس کی اسی حیا نے تو بدلا ہے۔ آخرکار عازب کے والدین کو جھکنا پڑا اور دونوں کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ مسجد میں پڑھایا گیا۔ شادی کی پہلی رات جب عازب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حیا لال رنگ کے عروسی جوڑے میں سر پر حجاب لیے بیٹھی تھی۔ عازب اس کے قریب گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا کہ حیا، تم نے مجھے گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور سے روشناس کروایا ہے۔ آج سے میری دنیا بھی تم ہو اور میرا دین بھی تم ہو۔ حیا نے مسکرا کر اپنا حجاب اتارا تو عازب اس کے حقیقی اور پاکیزہ حسن کو دیکھ کر سبحان اللہ پکار اٹھا۔ عازب نے حیا کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی نئی زندگی کا آغاز شکرانے کے 2 نفل پڑھ کر کیا۔ عازب اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی اور حیا کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پاکیزہ محبت میں وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور جو لڑکیاں اپنی حیا اور پردے کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب میں ایسے شوہر لکھتا ہے جو ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ایک نیک اور باحیا لائف پارٹنر ہے۔